بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا میں آج تک جتنے بڑے جرنیل یا فاتحین گزرے ہیں ان میں چنگیز خان کا نام چند ابتدائی ناموں میں آتا ہے۔ چنگیز خان منگولیا کے ایک پھٹے پرانے خیمے میں پیدا ہوا تھا اور 13 سال کی عمر میں اس نے ہتھیار اٹھا لیے تھے اور 40 سال کی عمر تک پہنچ کر وہ دنیا کا چنگیز خان بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا تھا۔ اس کے بعد وہ منگولیا سے نکلا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے بخارا، سمرقند، ہرات، آذربائیجان، خراسان تک کے علاقے فتح کر لیے اور وہ 6,500 کلومیٹر رقبے کا مالک بن گیا۔ اس کی سلطنت شمالی چین سے جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی اور اس نے اتنی بڑی سلطنت کے حصول کے لیے 84 لاکھ لوگ قتل کرا دیے تھے۔ اس لحاظ سے وہ تاریخ کا شفاق ترین حکمران تھا۔ دوستو، چنگیز خان نے یہ آدھی دنیا کیسے فتح کی، یہ بڑی دلچسپ داستان ہے کیونکہ اس کی ساری فتوحات کے پیچھے صرف 2 فارمولے کار فرما تھے۔ پہلے فارمولے کا نام حرکت یعنی سپیڈ تھا، کیونکہ چنگیز خان کے لشکر کی سپیڈ بہت تیز تھی۔ وہ ایک ہفتے میں لشکر سمیت وہاں پہنچ جاتا تھا جہاں پہنچنے میں دوسری فوجوں کو مہینے لگتے تھے۔ اسی لیے اس نے پیدل دستے ختم کر کے اپنا سارا لشکر گھوڑوں پر شفٹ کر دیا تھا۔ اس کے ہر سپاہی کے پاس 3 گھوڑے ہوتے تھے اور دوران سفر جب اس سپاہی کا گھوڑا تھک جاتا تھا تو وہ اس گھوڑے کو ذبح کر دیتا تھا اور اس کا خون دوسرے گھوڑوں کو پلا دیتا تھا اور گوشت کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا۔ لہٰذا چنگیز خان کا لشکر بغیر رکے، بغیر آرام کیے مسلسل آگے بڑھتا رہتا تھا۔ چنگیز خان کی فتوحات کا دوسرا بڑا فارمولا ٹیکنیک تھا، کیونکہ چنگیز خان کی فوج دنیا کی واحد فوج تھی جو دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر تیر چلا سکتے تھے۔ اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ تکنیک نہیں تھی، چنانچہ چنگیز خان نے وار میں یہ ٹیکنالوجی سپیڈ اور تکنیک کے ساتھ ایجاد کی۔ چنگیز خان کو پوری دنیا میں صرف ایک شخص نے ہرایا تھا۔ اس شخص کا نام علاء الدین خوارزم شاہ تھا۔ چنگیز خان شمالی چین فتح کرنے کے بعد جب 1215 میں ترکستان کی طرف بڑھا تو اس وقت خوارزم نے اس کے جنگی فارمولوں کو سمجھ کر اس کے خلاف اٹیک کیا اور اس نے شمالی چین سے لے کر سمرقند تک کے راستے کے تمام شہروں اور بستیوں کے تمام گھوڑے خرید لیے۔ چنانچہ جب تتاری چین سے نکلے تو وہ گھوڑوں کی شدید کمی کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں تاریخ میں پہلی بار ہارس ٹریڈنگ کی اصطلاح استعمال ہوئی۔ جی ہاں، خوارزم شاہ دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے دشمن کو شکست دینے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کی تکنیک استعمال کی تھی۔ یہ اصطلاح اور یہ تکنیک 1893 تک صرف جنگی کتابوں اور جرنیلوں کے کارناموں تک محدود رہی تھی، مگر پھر 1893 میں امریکہ کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائم نے پہلی بار یہ اصطلاح سیاسی معنوں میں استعمال کی، جس کے بعد ہارس ٹریڈنگ سیاست کا حصہ بن گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 1790 میں امریکہ کے صدر تھامس جیفرسن نے امریکہ کے کیپٹل کو تبدیل کرنے کے لیے جیمز میڈیسن اور الیگزینڈر کے ووٹ خریدے تھے اور اس وقت کے سیاست دانوں نے ان ووٹوں کی خریداری کو ہارس ٹریڈنگ کا نام دیا تھا۔ دوستو، ہارس ٹریڈنگ گندی سیاست کا ایک گندا کھیل ہوتا ہے جس میں ایک سیاسی پارٹی اقتدار کے حصول کے لیے دوسری پارٹی کے ارکان اسمبلی کی وفاداریاں خریدتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں جب بھی کوئی الیکشن قریب آتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی ہارس ٹریڈنگ کا گندا دھندا عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اب جب کہ پاکستان میں سینٹ یعنی ایوان بالا کے انتخابات قریب آ چکے ہیں تو پاکستان میں یہ دھندا اب اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سال سینٹ کے ایک ٹکٹ کی قیمت 90 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو شخص 90 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ٹکٹ خریدے گا تو کل کو وہ اسمبلی فلور پر بیٹھ کر کس طرح لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے کام آ سکتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے اپنے خرچ شدہ پیسے پورے کرے گا اور پھر اس کے بعد عوام کو ان کا حق پہنچائے گا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ کے لیے رقم کا بندوبست عموماً 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، پارٹی یا حکومت سرکاری خزانے سے ارکان کو ڈائریکٹ رقم دے دیتی ہے۔ نمبر 2، ارکان کو خریدنے کے لیے تاجروں،
انڈسٹری کے مالکوں اور سرمایہ کاروں کی مدد لی جاتی ہے، اور نمبر 3 ارکان کو پرمٹ، ٹھیکے اور لیز پر زمینیں دے دی جاتی ہیں۔ بہرحال جو بھی طریقہ اس گندے کام کے لیے اختیار کیا جائے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جس ملک میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں اخلاقیات، سیاست اور جمہوریت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور پورا معاشرہ بعد ازاں کرپشن، لوٹ کسوٹ اور بے ایمانی کا گڑھ بن جاتا ہے، جیسا کہ بدقسمتی سے پاکستان بن چکا ہے۔